سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم میں سے پہلے کسی نے جہان میں وہ کام نہیں کیا۔ تم دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اس کی قوم نے کچھ جواب نہ دیا مگر یہی کہا کہ ان لوگوں کو اپنی شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے نجات دی، مگر وہ وہاں رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ سو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو شہر ہے عراق، ان کا علاقہ تھا، تو ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، جن میں خود ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی اس میں شامل تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سے ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری بھی عطا فرمائی، اور ان کو ایک قوم تھی جو اردن، موجودہ اردن کا علاقہ ہے، اور وہاں سے جو شام کا علاقہ ہے، اس کے درمیان ان بستیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ 5 بستیاں تھیں
جن میں ایک کا نام صدوم تھا، دوسری عمورہ اور تیسری ادمہ، صبوبیم اور بالع یا صوغر۔ 5 بستیاں ہیں قرآن پاک میں، ان کو مؤتفقہ یا مؤتفقات بھی کہا گیا۔ ان میں سے جو مرکزی بڑی بستی تھی، بڑا شہر تھا، وہ صدوم تھا۔ تو یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، پھل آج بھی اس علاقے میں آس پاس کا علاقہ جو ہے بہت اس لحاظ سے سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس بھی اللہ کی نعمتوں کی فراوانی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب بھی وسعت کے اندر آتا ہے تو پھر بغاوت پہ آ جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب آدمی اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، آرام اور راحت میں دیکھتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے بغاوت اور سرکشی کا مادہ پھوٹتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا، جیسے پیچھے قوم عاد، قوم ثمود کے ساتھ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھی سرکشی کی، لیکن ان کی سرکشی جو تھی وہ انتہا درجے کی الٹی تھی، یعنی یہ ایک ایسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہوگی یہ قوم کہ جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں جو کام ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ یہ تھا اغلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جہاں جسمانی خواہشات میں بہت سی رکھی ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، یہ جسمانی تقاضے ہیں ہمارے۔ اسی طرح سے ایک تقاضا انسان کا جنسی تقاضا بھی ہے، یہ بھی ایک جسمانی تقاضا ہے۔ اب اس تقاضے کی تکمیل کے لیے اور اس کا جو فائدہ اور ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نسل انسانی میں بقا آتا ہے، انسان کی نسل باقی رہتی ہے دنیا میں، تسلسل رہتا ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک انسان تو قیامت تک نہیں چل سکتا، اس کی جگہ دوسرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، یہ خواہش کی تکمیل ہوتی ہے تو نتیجے میں انسان وجود میں آتے ہیں اور پھر نسل آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ فطری خواہش ہے، اور اس کا فطری طریقہ بھی فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے چاہو۔ اور کھیت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بیج ڈالا جائے تو پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہے کہ اس جنسی خواہش کی تکمیل کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے طے فرما دیا، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے خواہش کی تکمیل کرنا یہ غیر فطری عمل ہے، یعنی ایسا غیر فطری عمل ہے، ایسا غیر فطری عمل ہے کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانوروں سے بھی بدتر یہ عمل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتى امرأته في دبرها، کہ جو بندہ دوسرے راستے سے جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو یہ لوگ اسی قسم کی اس میں پڑ گئے تھے، بلکہ یہ بجائے اس کے کہ وہ جو مرد عورت کا اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، فطری ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی ہے، اس سے آگے نکل گئے، اس حد کو بھی کراس کر گئے، بلکہ اس سے آگے نکل کر مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی خواہش تکمیل کرنے لگی۔ انسان کی فطرت سے ہی انہوں نے بغاوت کر دی۔ آج بھی دنیا میں بہت سے شیطان کے حواری اور ذریت ایسی ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نئی روشنی میں آئے ہیں، نئے زمانے میں آئے ہیں، پرانے تو دقیان اسی ہوتی تھی، اور وہ نیا زمانہ کیا، انسان آزاد ہے، جو چاہے کھائے پیے سوئے چلے پھرے، جیسا مرضی سوچے، کوئی سوچ پر پابندی نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اخلاقی قدر نہیں، کوئی ایمانی قدر نہیں، کوئی ویلیوز تو سرے سے ہیں ہی نہیں۔ یہ جانور ہیں، ان جانوروں کے نمونے پہلے وہ گزرے ہیں، اور یہ جانور وہ نہیں ہیں جو ان پڑھ ہیں یا اجڑ ہیں، بیچارے دیہاتی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ہیں، یا کوئی دور دراز کے صحراؤں کے باشندے ہیں جن کو خبر نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اور انسان کیا ہوتا ہے، کہ نہیں 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 نہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ جانور ہیں جو یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لیے ہوتے ہیں،
یعنی دنیا کے اس وقت کتنے ممالک ایسے ہیں ترقی یافتہ، جنہوں نے دنیا کی سائنس، ٹیکنالوجی اور ان چیزوں میں بہت آگے نکلے ہیں، اور ان کی اسمبلیوں کے اندر، قومی اسمبلی جو ہوتی ہے کسی ملک کی آج کل کے زمانے میں، نیشنلزم کا زمانہ ہے، تو وہ نمائندہ ہوتی ہے، عوام کے جذبات کی عکاس ہوتی ہے. تو وہاں قومی اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلیوں میں ہم جنس پرستی کے قوانین بھاری اکثریت کے ساتھ تالیوں کی گونج میں پاس ہوئے ہیں. ہمارے مسلمان جن کی رالیں ٹپکاتے ہیں جن کے اوپر، برطانیہ جیسا ملک، انگلینڈ، وہاں یہ قانون پاس ہوا ہے. باقی اور بہت سی دنیا، یورپ اکثر و بیشتر اس میں یہ قانون پاس ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. ابھی حال ہی میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ بالکل رائٹ ہے انسان کا. تو یہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ آج ہمیں کچھ دریافت ہو رہا ہے، نہیں، دریافت آج نہیں ہو رہا. یہ وہی پرانے جراثیم ہیں، پرانے گند اور کیڑے ہیں جو شیطان اندر سے ابالتا رہتا ان کو. تو یہ لوگ پہلے کر گزرے ہیں یہ کام، ان سے بہت پہلے. اس لیے مولانا علی میاں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آج کی جو پڑھی لکھی جہالت ہے نا، یہ پرانی جاہلیت کا نمونہ ہے، اس میں اور کچھ نیا نہیں ہوا. یعنی جو برائی اخلاقی طور سے پچھلی ہو سکتی تھی انسان سے، وہ سب پیچھے ہو چکا ہے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا دریافت کر لیا ہے، کیا کچھ کر لیا. تو یہ لعنتیوں کا فعل ہے، ملعون ہوتا ہے ایسا آدمی، اس کو معاشرے میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس قوم کے ساتھ جو عذاب آیا، پھر کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، بچایا، ان کو سمجھایا کہ یہ بالکل تم کدھر جا رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حدود سے تجاوز کر رہے ہو. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اخرجوہم من قریتکم، یہ جو پاک باز بنا پھرتا ہے لوط اور اس کے کچھ ماننے والے، ان کو یہاں سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی پاک باز بن کے رہیں، بڑے صاف ستھرے بن کے رہنا چاہتے ہیں. یہ بھی وہی رویہ ہے جو آج بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، جہاں چار بدماش اکٹھے ہوتے ہیں، چار حرام خور اکٹھے ہو جاتے ہیں، چار بغیرت قسم کے انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کے اندر کوئی ایک اگر ان سے کہہ دے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، کہتے صوفی صاحب آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، آپ کی یہ سوسائٹی نہیں ہے، آپ کا یہ مجلس نہیں ہے، آپ چلے جائیں، مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ وہ شیطانی ہوتی ہے جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کی. انہوں نے کہا انہم اناس یتطہرون، ان کو نکالو یہاں سے، یہ کیا ہماری رنگ میں بھنگ ڈالتے رہتے، ہماری رنگ رلیاں ہمیں نہیں کرنے دیتے، ہمیں من مانی اور من چاہی زندگی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. یہ ہم نہیں مانیں گے ان کی بات، بلکہ ان کو نکالو یہاں سے. فانجینا، فرمایا کہ اصل میں تو ظاہر میں تو وہ فاتح بن رہے تھے، لیکن حقیقت میں مفتو ہو گئے. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، کچھ فرشتوں کی صورت میں. ان سے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی بستی میں، کیونکہ کام خراب ہو گیا ہے. اللہ کی جو قانون ہے، قانون مواخذہ ہے، قانون جزا و سزا ہے، وہ حرکت میں آ گیا ہے. بس ہو گئی، انتہا ہو گئی اب. تو انہوں نے پھر وہاں جب پہنچے تو وہ فرشتے جو تھے وہ انسانی شکل میں تھے، خوبصورت نوجوان تھے. اب جب ان بدماشوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی عید ہو گئی ہماری کہ ایسی چیز ہمیں مل گئی. کیونکہ جو ہوس پرست انسان ہوتا ہے نا، اس کی کہیں اس کو روک نہیں ہوتی، اس پر کہیں سٹاپ نہیں ہوتا اس کا. اس لیے فرمایا نا کہ جو جنسی خواہش انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اگر یہ ضرورت کی حد تک ہو تو یہ پوری ہو جاتی ہے. ایک عورت سے ہی ہو جاتی ہے، دو سے ہو جاتی ہے، حد ہوئی تو اللہ نے 4 تک رکھا ہے، بس اس سے آگے نہیں. یہ انسان کی کیپیسٹی ہے. لیکن اگر ہوس بن جائے تو پھر یہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اگر ضرورت ہے، خواہش ہے، تو پھر تو اس کی ایک حد ہوتی ہے. لیکن جب یہ جنسی خواہش ہوس بن جاتی ہے تو پھر یہ 1 2 کیا 10 کیا 100 کیا 1000 کیا سب بھی ختم نہیں ہوتی، پھر یہ شیطنت بن جاتی ہے. اب وہ اپنے اندر تو تھی وہ راویاں، یہ جو انہوں نے مہمان دیکھے لوط علیہ السلام کے تو کہنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، یعنی اس حد تک دیکھیں ڈٹائیے.
اب لوط علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. لوط علیہ السلام چونکہ اس بستی میں آئے تھے تو وہ اس بستی کے باشندے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، تو اس موقع پر ان کو کوئی اخلاقی حمایت بھی حاصل نہیں تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے وہ ان کی قوم کے مضبوط جتھے اور دھڑے سے آتے تھے، تو ان کی قوم ان کی پشت پر کھڑی ہوتی تھی، چاہے وہ ایمان لاتی تھی یا نہیں لاتی تھی. جیسے قریش میں سے بنو ہاشم جو تھے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کیا کرتے تھے. خواجہ ابو طالب آخر دم تک ایمان نہیں لائے لیکن پشت پناہی کرتے رہتے تھے، حفاظت کرتے رہتے تھے. تو وہ اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتے تھے، قبیلے کی ذمہ داری، خاندان کی ذمہ داری سمجھتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی بے بسی سے کہا لو ان لی بکم قوہ، بلکہ یہ تک فرما دیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، یعنی اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے کہ مہمان ہے اس کے ساتھ بے اکرامی نہ ہو جائے، یہاں تک بھی ان سے کہہ دیا. لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے؟ جب انسان کی عقل الٹی ہو جائے تو پھر ہر فیصلہ الٹ جاتا ہے. تو پھر جب زیادہ پریشانی ہوئی لوط علیہ السلام کو تو ان مہمانوں نے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم مہمان نہیں، ہم ان کے میزبان بن کے آئے ہیں. اب دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ بس اب آپ لوگ یہاں سے نکلیں، ان کو چھوڑیں، اب آپ راتوں رات یہاں سے نکلے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. راتوں رات نکلنا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کیا ہونے جا رہا ہے، بس آپ نکل جائیں یہاں سے. اپنے کو اور چند لوگ ایمان لائے جن میں سے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ نہیں تھی. اور یہ لوگ نکلے ہیں، جب نکلے ہیں تو پیچھے سے اب اس قوم پر عبرتناک قسم کا عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. ایک یہ بھی ہے کہ بہت زبردست قسم کی چنگھاڑ اور چیخ آئی، وہ بھی آئی. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے ان کو مارا ہے. ہر پتھر پر جس کا مار ہوتی تھی، جس کو مارنا ہوتا اس کا گویا کہ نام لکھا، مسومۃ عند ربک. یہ ایک لیزر گائیڈڈ قسم کے پتھر تھے، وہ جس کے اوپر لگنے ہوتے اس کو تاڑ کے تلاش کر کے جا کے لگتا تھا اس کو. اور پھر جب یہ تباہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی بستی کو ان کے اوپر پلٹ دو. جیسے انہوں نے انسانی فطرت کو پلٹا ہے، مسخ کر دیا ہے، ایسے طریقے سے ان کو جو سزا ہے وہ بھی الٹے طریقے سے دی جائے. تو ان کی بستی کو، ساری بستی کو نیچے سے یوں سمجھے جیسے ہم کسی سے یا کسی اور چیز سے مٹی اٹھاتے ہیں، تو فرشتے نے نیچے سے ہاتھ سے اٹھائی بستی اور پلٹ کے نیچے ماری. تو آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں اردن کے پاس جو علاقہ ہے وہاں ڈیڈ سی کے نام سے ایک جھیل ہے بہت بڑی، بحر میت بھی کہتے ہیں اس کو، بحر لوط بھی کہتے ہیں اس کو. لوگوں کا خیال یہ ہے، بہت سارے مورخین کا اور اس قسم کے جو ماہر ارضیات ہوتے ہیں، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی بستی تھی. اور اس وہ جو پانی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو بہت نیچا ہے وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. پیچھے سے لوگوں نے اپنے مشاہدات یہ بیان کیے کہ بحر اردن آتا ہے پیچھے سے، اردن میٹھا پانی ٹھنڈا اس کا دریا کا، تو اس کے اندر گرتا ہے آ کر. پیچھے سے اگر مچھلی چلی آ رہی ہے پانی کے اندر، لیکن یہاں جو ہی پہنچتی وہ مر جاتی ہے. تو ان کا قیاس یہ ہے کہ بہرحال یہ جگہ جو ہے یہی تھی جو لوط علیہ السلام کی بستیوں کو یہاں الٹا گیا ہے. تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اسی سے جو یہ اس برائی کا تصور پہلے انسانیت میں نہیں تھا، اس لیے فرمایا ما سبقکم بأحد من العالمین، اس سے پہلے کوئی آئے نہیں اس طرح کا. عبد الملک بن مروان ایک خلیفہ تھے، بادشاہ تھے. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر قرآن پاک میں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہمیں نہ خبر ہوتی کہ یہ بھی کام ہوتا ہے. یعنی ایسا فطرت سے ہٹا ہوا کام ہے یہ. جانوروں سے بھی، جانور بھی یہ کام نہیں کرتا، اتنا یہ برا کام ہے. تو اس لیے اس میں پھر علماء فقہا کی اس میں جو ہے وہ اختلاف ہوا، بحث ہوئی کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے. زنا کی سزا تو قرآن نے بیان کر دی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد عورت 100 کوڑے لگاؤ ان کو. اگر شادی شدہ ہیں تو پھر 100 کوڑے نہیں، پھر پتھر سے ان کو مار دو،
سنسار کر دو. لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ عمل قوم لوط کا ہے، اور قوم لوط کو جو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے وہ پتھروں کا اور ان کو الٹنے کا عذاب ہے ان پر، اس لیے جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کی بھی سزا اسی قسم کی ہونی چاہیے. اس کو پہاڑ پہ کھڑا کریں اور وہاں سے اس کو نیچے لڑکا دیں اور اوپر سے اس کو پیچھے سے پتھر ماریں، یہ اس کی سزا ہے. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس کو دیوار کے نیچے کھڑا کرو اور اوپر اس کے دیوار گرا دو، یعنی قوم لوط کا عذاب کا نمونہ آج بھی قائم ہو جائے، تاکہ شیطان کو اور اس کی ضروریت کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی فطرت سے بغاوت کرنا. آج یہ لوگ جو ہیں بہت اس کو مہذب دنیا ہے جو اپنے آپ کو بڑی تہذیب یافتہ سمجھتی ہے. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وی آر آن دا پیک آف سویلائزیشن، کہ آج ہم تہذیب کی چوٹی سر کر چکے ہیں. یہ انسان جتنا کلچرڈ ہو سکتا ہے، جتنا سویلائزڈ ہو سکتا ہے، ہم نے اتنا انسان کو مہذب کر دیا ہے. وہ ڈارک ایجز سے نکال کر ہم لائے انسان کو، سٹون ایج میں آیا، پھر فلاں ایج میں آیا، پھر فلاں ایج میں آیا، آج تو وہ انفارمیشن کی ایج میں ہے، بہت ترقی یافتہ ہو گئے. لیکن دوسری جانب سے دیکھیے تو وہ بدتر ہو گیا جانور سے بھی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانیت کی معراج ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے. اور یہ اب کچھ جو ہے نا گندے قسم کے لوگ یہ ہمارے پاکستان میں بھی اب اس کوشش میں ہیں، خواہش میں، یہ کچھ این جی اوز ہوتی ہیں ایسی کہ جو ہلکی ہلکی لوگوں کا ذہن بنانا شروع کرتی ہیں، جسے انڈیا میں کر دیا انہوں نے. اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پاکستان میں بھی یہ لعنت داخل ہو جائے، اور پھر آہستہ آہستہ کبھی میڈیا پر کبھی کسی طریقے سے کوئی ڈسکشن شروع کر دی جاتی ہے، کوئی ڈیبیٹ شروع کر دی جاتی ہے، کوئی واقعہ شروع کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو میڈیا پر بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے تاکہ آہستہ آہستہ ذہن بنے اور اس گندگی کا، اس برائی ذہنوں سے نکل جائے. تو یہ لعنتی فعل ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.